والصلاة والسلام یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رسول يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم دیگر طریقت رہبر شریعت حضرت کبرنا پیر سید محمد ظفر اقبال شاہ صاحب دعوت برکاتہ بمعزز شرکائے تقریب افتتاح آج کی اس مسجد کو دیکھ کر قرآن کی وہ آیت یاد آتی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ محبوب ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحات سے بہتر تو کہاں وہ چھوٹی سی مسجد چھوٹا سا حال اور کہاں کی کشادہ موت تکلیف تو ہوئی پریشانی تو ہوئی مسجد کو گرایا گیا جگہ بدلی گئی نیا خرچہ ہوا الحمدللہ پہلے سے کہیں بہتر مسجد میں محترم حافظ محمد سعید صاحب دعوت برکاتہ اور محترم مولانا محمد عبید سعید صاحب ان کے تمام رفقا جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ جگہ کا معاملہ طے کیا پھر مسجد کو بنانے کے لیے وسائل فراہم کی اور آج الحمدللہ ایک جامع مسجد ہمارے سامنے موجود ہے میں آپ سب کی طرف سے انہیں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ایسے بھی نام ہی جامع مسجد جس کا ثانی نہ ہو جس جیسا کوئی دوسرا انشاءاللہ یہ اپنی لاسانی ہے روحانیت میں بھی لاسانی ہے اور اپنے وجود میں بھی انشاءاللہ لاسانی ہے اللہ پاک ہمیں اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے بس مسجد کے حوالے سے ایک دو باتیں میں عرض کرتے ہوئے حضرت صاحب نے فرمایا تو سیدنا امام حسین کی حوالے سے بات کو مکمل کروں گا اللہ پاک مجھے حق کہنے آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی ہے مسجد بنانے والوں کے لیے دو بشارتیں کتنی ایک کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق آخرت ایک کا بیان قرآن میں ہے اور دوسرے کا بیان حدیث میں کتنی بشارتیں دو بشارتیں ایک بشارت جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر قرآن نے اس آیت میں سرٹیفکیٹ دے دیا سند دے دی تائید کر دی تصدیق کر دی ثابت کر دیا کہ جو اللہ کی مسجد کو بناتا ہے آباد کرتا ہے وہ صاحب ایمان ایمان کا سرٹیفکیٹ مل گیا اس دنیا میں اس شخص کو کہ جو مسجد کو
بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے، آباد کرتا ہے. اور دوسری بشارت حدیث میں ہے، آقا فرماتے ہیں کسی نے مسجد بنائی، یہ تو بہت بڑی بنائی، کسی نے مسجد بنائی پرندے کے گھونسلے کے برابر. پرندے کے، اس کا جو مفہوم میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی نے مسجد بناتے ہوئے ایک اینٹ بھی لگا دی، اینٹ بھی لگا دی. آقا فرما گئے ہیں کہ قیامت کے دن مولا جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا. دو بشارتیں دیتے ہیں کہ جو مسجد بنائے گا وہ کیا ہوگا؟ بولے بولے ایمان والا ہوگا. اور جنت میں مولا اس کے لیے کیا بنائے گا؟ بولے محل بنائے گا. اور اگلی بات، یہ جو مسجد ہے، مسجد کا معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ. مسجد کا معنی ہے سجدہ کرنے کی، ذرا بولتے جاؤ، بس بات مکمل ہونے والی ہے. کوئی لمبا چوڑا مسجد کا معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنا. اور سجدہ کرنا کس نے؟ ایسی کسی کرنا ہے. سجدہ کرنے کی جگہ کریں گے بندے، کریں گے بندے. اس پنکھے کی ہوا دیں گے، اس کارپیٹ پہ بیٹھیں گے، چھت کے سائے میں آئیں گے، اس ماحول سے فائدہ اٹھائیں گے. بولے بندے. اور مولا فرماتا ہے بندو سب کچھ تمہارا ہے پر گھر میرا. سبحان اللہ. مسجد کس کا گھر ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا گھر؟ بولے کوئی ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، چودھری ہو، پردھان ہو، کوئی ہو، کہہ سکتا ہے کہ میری مسجد ہے؟ نہیں، یہ میرا گھر ہے. نہیں، یہ کس کا گھر ہے؟ بولو وہ گھر رکھنے سے پاک، اس کی شان نہیں ہے کہ اس کا گھر. مگر مولا ہمیں کتنی عزت دے رہا ہے. میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ مولا ہمیں عزت دینے کے لیے بعض بات اپنے مقام سے نیچے کیا کرتا ہے. ہمیں عزت دینے کے لیے ساری کائنات کو بنایا کن کہہ کے، آدم کو بنایا دونوں ہاتھ سے بنایا. تو بولیے کن کہہ کے بنانے میں قدرت ہے یا ہاتھوں سے بنانے میں قدرت ہے؟ بولے کن کہہ کے بنانے میں کیا ہے؟ قدرت ہے. قدرت ہے. ہاتھوں سے بنانا اس کی شان نہیں ہے، وہ ہاتھوں سے بنانے کا محتاج نہیں ہے. اگر قربان جاؤ، مولا نے تمہیں عزت کتنی دی ہے، مقام کتنا دیا ہے. ہر شے کن کہہ کے بنائی. آدم کا مٹی کا پتلا اپنے دونوں ہاتھوں. تو بولیے ہمیں عزت دینے کے لیے اپنے مقام سے نیچے آیا کہ نہیں؟ ہاتھوں سے بنانا اس کی شان. مگر ہمیں کیا دی؟ انہیں عزت دی. اور صرف یہی عزت نہیں دی، وہ ہر رات ہمیں عزت دیتا ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ مولا ہر رات پہلے آسمان پہ آتا ہے. اس کا پہلے آسمان پہ آنا بنتا ہے. بولے نہیں، وہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے، مولا ہے. ہم اس کے محتاج ہیں، وہ تو ہمارا محتاج نہیں. مگر مولا کہتا ہے بے شک میں تمہارا محتاج نہیں، مگر تم سے محبت تو کر بیٹھا ہوں، پیار کر بیٹھا ہوں. تم بستروں پہ سو رہے ہوتے ہو، میں خود پہلے آسمان پہ آتا ہوں اور پھر صدا لگاتا ہوں بندو تم مانگنے کو آئے نہیں مگر میں دینے کے لیے. بولے یہ کیا دی؟ بولے کیا دی؟ بولے اس لیے بے شمار واقعات، بے شمار دلائل تھے. اس جگہ کو اپنا گھر کہہ کے اس نے ہمیں بولے عزت دی ہے. سب کچھ یہیں سے آیا، اینٹیں یہیں سے آئیں، مٹی یہیں سے آئی، مستری بھی وہی، مزدور بھی وہی، سیمنٹ بھی وہی، سارا سامان بھی وہی. مگر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکل رہے تھے، وہ بھی اینٹوں کا بنا ہوا تھا. تو کہہ رہے تھے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، انہی اینٹوں سے بنی ہوئی مسجد میں داخل ہونے لگے. تو اب کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے
گھر میں داخل ہو رہے ہیں. اور پھر حضور نے کیا فرمایا کہ جب مسجد میں داخل ہونے لگو تو مجھ پہ سلام کرو. کیا کرو؟ جس گھر میں جاتے ہو تو اسے سلام کہتے ہو. کیوں بھائی؟ جس گھر میں جاتے ہو اسے، اور جب مسجد میں آتے ہو تو کہو السلام علیکم یا رسول اللہ. سمجھ جاؤ مسجد کی حضور کے ساتھ کیا ہے. اس لیے میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مسجد ہے نا، یہ جو بڑا یاد رکھیے گا کہ اللہ کا گھر ہے. کیا؟ بولو. اور مصطفیٰ کا ڈیرا ہے. مصطفیٰ کا ڈیرا ہے. گھر کس کا ہے؟ ڈیرا کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کا ڈیرا ہے. جہاں جو بھی آ جائے نا، چھوڑی بھر کے جائیں، کچھ نہ کچھ لے کے جائیں. کیا کہے گا کہ میں مصطفیٰ کے ڈیرے سے آ گیا ہے، کہا کہ گھر سے آ گیا. نہیں نہیں، تمہاری چھوڑی خالی، جیب خالی ہوتی ہے نا تو ہو جائے، مگر جو مصطفیٰ کے ڈیرے پر مانگنے آیا ہے اس کی مراد کو پورا کر کے واپس. تم مصطفیٰ کے ڈیرے کی لاج رکھو کہ مصطفیٰ تمہاری لاج رکھو. اب جو بات میں کرنے لگا ہوں ولیوں کی محفل ہے، حضرت صاحب تشریف فرما ہے. تیسرے کی جماعت علی شاہ یاد رکھے، ولی تو ماشاءاللہ پاکستان میں کمی نہیں ہے. مولا نے پاکستان کو مادی دولتوں سے بھی بڑا نوازا ہے، روحانی دولتوں. ولیوں کی محفل ہے، پاکستان کی ولیوں کا دیش ہے. ایسے واسطے بچے ہیں. کیوں گئی؟ بچا ہوا ہے. اس کے اصل محافظ اولیاء کون ہیں؟ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، اس جگہ پہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ گھر کس کا بن جائے؟ حالانکہ اس گھر کا کوئی تو معلوم ہے. بولو اینٹوں نے ذکر کیا، سیمنٹ نے ذکر کیا، ان پکھوں اور قالینوں نے ذکر کیا. ذکر تو بندوں نے کیا ہے نا. اور یہ کیا بن گیا؟ بولو. تو جہاں اللہ کا ذکر ہو وہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کا. تو دل اللہ کا ذکر کرے. جو دل اللہ کا ذاکر بن جائے. ابھی پیچھے گفتگو کی ہے نا احتیاط صاحب نے کہ ولی تو ہوتا ہی وہ ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، بیوی بچوں میں بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، دوستوں سے مل رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو یارو جس تین دارے سے بنے ہوئے گھر میں خدا کا ذکر کر دیا جائے وہ خدا کا گھر بن جائے. تو جس دل میں ہر وقت خدا کی یاد ہو، خدا کی محبت ہو، عرش الہی بنا ہوا ہو، پھر بولو دل کی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، آگے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہمیں دونوں کا خیال رکھنا ہے. مسجد بھی نہیں چھوڑنی، ولیوں کا دامن بھی نہیں چھوڑنا. اور اگر ولیوں کا دامن چھوڑ دیا تو پھر مسجد سے بھی کچھ نہیں ملے گا. دیکھ یاد رکھیں، کچھ نہیں ملے گا. غریب نواز نے چلا مسجد میں نہیں کاٹا تھا، منبر پہ محراب میں چلا نہیں کاٹا تھا. داتا کے قدموں میں مسجد بھی ناریز مسجد بھی مگر کہاں کاٹا؟ داتا کے قدموں میں. اور پھر جاتے ہوئے تعریف بھی مسجد کی نہیں کی. کیا کہا؟ تن بخشے مسحرے نورے خدا کا مینارہ. میں ایک آیت پڑھ کے نا تو بات واضح کرنا چاہتا ہوں.
सीधी जी गल है, मस्जिद है ही वो जहां कोई वली बैठा हो या वलियों का जिक्र किया जाए। दूजी नो मसीद जाना वही तो नहीं। देखें, मैं एक मिसाल दिया करता हूँ। हज करने जाते तो जो मकामात हज हैं, अरफात है, मीना है, मुज़दलिफा है, सफा मरवा है, मस्जिद हराम है, इन तमाम मकामात में सबसे आला मकाम मस्जिद हराम है। जहाँ एक नमाज का सवाब 1 लाख कायनात में शरीयत के रूप से सबसे आला मकाम मस्जिद है। बोलो मस्जिद है। पर एक मकाम मस्जिद को ही आला है भी वही भी, मगर मकाम उसका मस्जिद है भी। और वो क्या है? वो पत्थर है जिसपे इब्राहिम के कदमों के निशान लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो, हदीस नहीं पढ़ रहा, वाक़या पढ़ रहा, क्या मौला क्या फरमाता है? अरे हज करने वाला मस्जिद हराम में बैठा हुआ है, शहर में बैठा है, बरामदों में बैठा है, छत पे बैठा है, कहीं भी बैठा है, तो मस्जिद में ही बैठा है ना, मस्जिद में ही बैठा है। मौला फरमाता है नहीं, कुछ इससे भी आगे है, उठ यहाँ से, जहाँ मेरे इब्राहिम के कदमों के निशान है ना, यहाँ पे आके बेशक सजदा मुझे कर, नमाज मेरी पढ़, मगर कुर्ब इसका होना चाहिए, सोहबत इसकी होनी चाहिए, ताकि ताज़ीम इसकी होती चली जाए। अब मौला का मस्जिद हराम से उठवा के कहाँ बुलाना? ये कोई आम बंदा नहीं बुला रहा, मौला बुला रहा। तो जानते हो ना, मौला रब है। रब का माना ही वो है कि नीचे से उठाए। रब कभी भी ऊपर से नीचे नहीं जाता, वो हमेशा नीचे से कमाल की तरफ लेके जाता है। खुद फैसला करो, अकल से काम लो, अकल से काम को नहीं लेते। अरे जब मौला खुद कह रहा है कि मेरी मस्जिद से उठो, मकाम इब्राहिम में आओ, तो ये बुलाना क्या पैगाम दे रहा है कि मस्जिद बड़ी आला है, मगर उनके कदमों का निशान। अब बात समझ में आ गई? इसलिए वलियों का दामन थामे बगैर भी गुजारा, वलियों से मोहब्बत की। एक बात मैं और कह दूं कि मस्जिद का फायदा क्या है। मौला फरमाता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। मौला फरमाता है जब भी मेरी मस्जिद में आओ तो खूब सज के आओ, खूब ऐसे जुड़ते फिरते सज के आओ, इत्मीनान के साथ आओ। जानते नहीं हो, तुम्हारा बैकर मैंने दोनों हाथों से बनाया, फी अहसन तक़वीम, हसीन तरीन बनाया। कायनात की हर शय को इस बैकर का आशिक बना दिया है, जिसको मैंने हसीन तरीन बनाया है। जो मेरे बस में था ना, वो मैंने कर दिया है। अब जो तुम्हारे इख्तियार में मैंने दिया है ना, वो करके आओ, नहा के आओ, धो के आओ, अच्छा लिबास पहन के आओ, खुशबू लगा के आओ, सज धज के आओ, ताकि जब मेरा खूबसूरत बंदा मेरे घर में आए ना, तुम्हारा मेहमान जितना सवर के आए, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, तो मेरा बंदा जितना सवर के आएगा, मुझे उतना ही अच्छा लगता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हुसैनियत, जिंदाबाद, हुसैनियत। जिंदाबाद। मैं तो इस आयत से एक पैगाम समझा हूँ। और फरमाता है जब भी मस्जिद में आओ तो बोलो, मस्जिद में आओ तो अच्छा। अब जो बंदा सजा हुआ है, यानी नहा धो के, कपड़े पहन के, खुशबू लगा के, अनसवर के मस्जिद में आया, तो मौला को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उसका गुनाहगार होना, अगर सजा हुआ बंदा मौला को पढ़ा, बोलो जड़ा होवे मौला नू पसंद के जावे जानू।
مرتبے ثواب بڑھ جائے گا، مگر میرا ایمان ہے کہ سچ تھک کے آئے گا نا اور مولا اسے مسکرا کے دیکھے گا، اس کی تقدیر کا وہیں پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ حضور کا مزاج یہ ہے، جب حضور کسی کو بڑا خوبصورت دیکھتے ہیں، حضور کا مزاج وہی ہے جو اللہ کا ہے۔ جب حضور کسی خوبصورت کو دیکھتے ہیں نا، کہتے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ خوبصورت چہرہ چاہیے نہیں جا رہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ حسین پیکر جہنم میں چلا جائے۔ ارے ظاہری حسن والے کچھ باطنی حسن کا بھی اہتمام کرنے تاکہ مصطفیٰ کا مزاج یہ ہے تو پھر مولا کا مزاج بھی تو یہ۔ دوستان محترم، مسجد کے حوالے سے تم کی باتیں سن رہے ہیں۔ مسجد کا کام کیا ہے؟ مسجد ہمیں جمع کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ یاد رکھیے کہ مسجد کا مقصد مسلمانوں کو، آپ کیا کہتے ہیں، جامع مسجد ناصر، اور فقہ میں جامع کا معنی ہی بڑی مسجد ہے۔ وہاں جامع کے ساتھ مسجد کا لفظ نہیں آتا، جامع کوفہ، کوفہ کی بڑی مسجد، جامع یہ مکہ، مکہ بڑی مسجد۔ جامع کے لفظ میں ہی مسجد کا معنی ہے، اور جامع کا معنی کیا ہے؟ جمع۔ مسجد کا اصل حسن ہی یہ ہے کہ یہ مومنوں کو بولے، اور جب مومن جمع ہوتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو مسجد کا پہلا کام کیا ہے کہ مومنوں کو بولے، نفرتوں کو، دوریوں کو مٹانا اور دلوں کو قریب کرنا، دلوں کو قریب کرنا۔ ویسے 4 بندے جمع کرنے ہونا، پہلے بلائیں گے، فون کریں گے، پھر دسترخوان بچھائیں گے، پھر چائے بلائیں گے، 4 بندوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ کا 2-3 ہزار روپے لگ جائے گا۔ یہاں ہر نماز میں سینکڑوں جمع ہوتے ہیں، فرق یہ کیا ہے؟ جامع۔ تو مسجد کا پہلا کام کیا ہے؟ بولو۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ بندوں میں مساوات پیدا کرنا۔ مسجد میں کوئی چھوٹا نہیں اور کوئی بولے نا، جب نماز ہوتی ہے کسی کے لیے جگہ رکھی جاتی ہے نہیں، تو پہلے آئیے پہلے پائیے، وہاں تو لکھا جاتا ہے نا پہلے آئیے، اور اگر یہاں اس پہ عمل ہوتا ہے پہلی صف میں وہی آئے گا تو پہلے آئے گا، جو بعد میں آئے گا وہ بعد میں بیٹھے گا، پیچھے بیٹھے گا۔ سمجھ میں آئے؟ یہ مساوات جو ہے اسلام کی تعلیم۔ کیا میں ایک واقعہ سنا دوں؟ کیونکہ پیروں اور پلیوں کی میٹر ہے نا، میاں شیخ مبشرت پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے ایک چودھری ملنے آیا علاقے کا۔ چودھری، اب چودھریوں کے ساتھ وہ کمی بھی ہوتے ہیں نا، یہ کمی کا لفظ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، کوئی کسی کا کمی نہیں۔ اب ساتھ میں وہ اس کا ملازم تھی، کھانے کا وقت ہوا، میاں صاحب نے کھانا منگوایا، ان کے آگے رکھا، اس نے اکیلے کھانا نہیں کھایا، کمی کو بلایا تو آپ نے کہا کہ تم ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ یہ چودھری صاحب میں کمی ہوں، میں تو کبھی کے ساتھ کھانا کھا نہیں سکتا، میں کمی ہوں۔ اب ولی کی سوچ، ولی کا مزاج، ولی یہ ہے مصطفی کردار، اور یہ ہے شریعت کے مطابق کردار۔ میاں صاحب نے کہا اچھا تو میرے کو لا، اپنے برتن میں ساتھ بٹھا دیا، کہا تو ایدہ کم نہیں تو میں جیسے دو میں کم نہیں ہے، ایک کو برتن کے کھانے چودھری کو کرنا شاعر تھے کہ کمی کو نہ ملا گیا۔ میرا دل کہتا ہے اس دن مولا کتنا خوش ہوا ہوں۔ مولا نے کہا شیخ محمد تیری ساری زندگی کی نمازوں پہ اتنا خوش نہیں ہوں جتنا اس بات پہ خوش ہوں کہ تم نے میرے بندے کو۔ یہ مساوات کہاں ہوتی ہے؟ پھر نظم و ضبط کیا؟ جب نماز پڑھتے ہیں لائنوں میں، مگر مصیبت پتہ کیا ہے؟ ہم مسجد سے سیکھتے ہیں، نماز پڑھیں گے تو لائنیں بالکل سیدھی،
جب اسی مسجد میں محفل میں بیٹھیں گے، ایک اتھے بیٹھا ہے، اتھے بیٹھا ہے، مسجد سے کیسے؟ یہ نظم و ضبط جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں مسجد سے باہر نکل کر اپنی زندگی میں کیا قائم کرنا، نظم و ضبط، ڈسپلن۔ اور پھر آپ نے غور کیا ہے ہمارے معاشروں میں کہیں بھی وقت کی پابندی ہے بھائی، گڈیاں بھی نہیں، ٹریناں بھی نہیں، جہاز بھی، بولو ہر شہر میں، مگر آج کے گئے گزرے دور میں بھی، سماج کے دور میں بھی ایک مسجد ہے جہاں ایک دن پانچوں نمازیں این ٹائم پہ، کیوں بھائی؟ تو پھر مسجد ہمیں کو سکھا رہی ہے کہ یہ یاد رکھنا، مسجد ہمیں جمع کرتی ہے، مسجد ہمیں خوبصورت بھی بناتی ہے، سج کے آؤ، اور مسجد ہمیں نظم و ضابط سکھاتی ہے، مسجد ہمیں برابر بھی کرتی ہے، مسجد ہمیں برابر بھی کرتی ہے، اور مسجد میں وقت کی پابندی بھی سکھائی جاتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کوشش کرو جلدی آیا کرو، پہلی صف میں بیٹھا کرو، پہلی صف کا جو ثواب باقی سبوں کے، اس میں جانتے ہو حضور نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ وصیت ایک تو یہ ثواب کی کو فرق ہے، اصل میں حضور ہمارا مزاج، جب ان کا مزاج یہ بن جائے گا نا کہ میں نے مسجد کی پہلی صف میں جانا ہے، جب اس کا مزاج پہلی صف میں بیٹھنے کا بن جائے گا، انشاءاللہ پھر میرا غلام دنیا کے ہر میدان میں کبھی پیچھے نہیں ہوگا، پہلی صف میں سبحان اللہ، یہ بھی مسجد کی تربیت ہے، یہ بھی مسجد کی ہمیں کہ جب ہم نبیوں کے امام کے غلام ہیں تو پھر ہمیں بھی قوموں کا امام ہونا چاہیے، امتوں کا امام ہونا چاہیے، ورنہ پھر ہمیں حضور کی غلامی کا ہمیں احساس نہیں ہے، ہمارا غلام ہونا بنتا نہیں ہے، جس کا آقا ایک نمبر ہے تو اس کا اپنا غلام ہمیں۔ اور آخری گل حضرت صاحب کی نسبت سے یاد رکھیں، مسجدیں اسی معاشرے میں اچھی لگتی ہیں، آخری جملہ مسجدیں کہ جس معاشرے میں کردار، جس معاشرے میں کردار کو پتہ ہے نہیں، اب وہ مسجدیں اسی معاشرے میں اچھی لگتی ہیں جس میں کردار سے مراد سچ، ایمانداری ہو، دیانتداری ہو، قانون کی پاسداری ہو، ہر شخص کا احترام ہو، ہر شخص سے محبت ہو، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے، ملاوٹ نہ کرے، ذخیرہ اندوزی نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اللہ کے بندوں کو دکھ پہنچے۔ یہ کردار ہے مسجدوں کے اونچے مینار، اور اونچے میناروں سے بلند ہوتی ہوئی اذان کی صدائیں اسی معاشرے میں سجتی ہیں جس معاشرے میں کردار ہو، اور جہاں کردار نہ ہو وہاں پھر مسجدیں بھی مذاق کریں، مسجدیں بھی جیسا کہ آج کل یاد رکھیں علماء بیٹھے ہیں، ہم تو ٹائلیں بھی لگا رہے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں بن رہی ہیں، مسجد کو سجانے میں حضور کی ایک سنت بھی نہیں، حضور نے مسجد نبوی میں قالین بچھوائے، روشنیاں لگوائیں، کوئی رنگ و روغن کرائیں، وہاں تو فرش ہی اتنا ناہموار تھا کہ حسن و حسین آتے تو لڑکھڑا کے گر جاتے۔ میرے آقا نے مسجد حسین نہیں بنائی، مسجد میں آنے والے حسین بنا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے مصطفیٰ کا کام۔ سن لو حسین کی کربلا میں عبادت بچانے نہیں گیا، حسین کی کربلا میں بولو عبادت بچانے نہیں گیا تھا، حسین کی کربلا میں کردار بچانے گیا تھا، کردار بچانے گیا تھا۔ حسین نے نماز کو پوچھے اور نماز سے دونوں طرف ہو رہی تھی، اذان دونوں طرف، جمعہ دونوں طرف، جب لشکر حسین لٹ پٹ کر یزید کے دربار میں پہنچا ہے، کیا یزید نے حسین کو کہا کہ تم یہ ایک سب میں بڑے ہو گے، لیکن نماز نہیں پڑھی،
تو پھر حسین کیا بچانے گئے تھے؟ نمازوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ اسرائیل میں نمازیں، انڈیا میں نمازیں، روس کمیونسٹ ملک ہے وہاں پہ نمازیں ہیں، ہر مقام پہ نمازیں ہیں۔ خطرہ نمازوں کو نہیں تھا، خطرہ کردار کو تھا۔ اس کو تھا پھر یہ حسین نے کہا سردار ناداب دستدار۔ حسین کا کارنامہ کیا ہے؟ حسین نے کہا یزید کسی اور کو دھوکہ دے، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں نے 3 کتابیں پڑھ کے نہیں سیکھا ہے۔ مصطفیٰ کا لعاب دہن پی کے سیکھا ہے، مصطفیٰ کے سینے میں پھیر کے سیکھا ہے، اور مصطفیٰ کے قدموں کی سوال۔ مجھے پتا ہے کہ میرا نانا صرف مذہبی رہنما نہیں تھا، وہ مسجدیں بنانے نہیں آیا تھا، وہ صرف اذانیں دلوانے نہیں آیا تھا، اور سروں کو سجدوں میں جھکانے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی کو اٹھا کر بیٹھ کر اس صداقت بنانے آیا تھا، کسی کو اٹھا کر عدل کی بنیاد پہ بنانے آیا تھا، کسی کو شرم و حیا اور سخاوت کا پیکر بنانے آیا تھا، اور کسی علی کو شجاعت کے بنانے آیا تھا۔ میرے نانے نے مسجدیں نہیں بنائی، یہ تو فقط وسیلہ تھا، میرے نانے نے کردار والے انسان، اور اگر پھر یہ میں نے آگے مان لیا تو عبادت کو تو کوئی خطرہ نہیں، مگر کردار نہیں بچے۔ کیوں بھائی؟ کردار نہیں بچے گا، کردار نہیں بچے گا۔ سن لیں، ایک حاکم بد کردار آ جائے نا تو پوری قوم کا کردار۔ میں شیخ سادی کا واقعہ پورے محرم میں سناتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ شیخ سادی نے صدیوں پہلے کہا ہے، مگر خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے شیخ سادی کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، شکار پہ نکلا، لاؤڈ اسٹرک کی سمجھ، شکار نظر آیا، اس کے پیچھے بھاگا، شکار بھی تیز بھاگا، وہ بھی بھاگا، بھاگتے بھاگتے ساتھی سے بچھڑ گیا، دور نکل گیا، شکار تو خیر قابو نہ آیا، خود بھاگتا بھاگتا تھکا ہارا ایک باغ، اناروں کا باغ۔ اب یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ میں بادشاہ ہوں، کیسے کرے گا اکیلا ہے؟ تو مالی ملا، مالی سے کہتا کہ مسافر بہت برا حال ہے، کہ پانی پلا، پیاس لگی ہے۔ انار لگے ہوئے تھے، اس نے ایک انار توڑا، اسی کے ساتھ پیالے میں اس کا رس نچوڑا، تو ایک انار کے رس سے پورا پیالہ بھر۔ اب کو دیکھنا ہے، بظاہر تو مسافر ہے تو اندر سے اس نے وہ پیالہ اس کے ہاتھ میں دیا، تو اس سارے عمل کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہا ہے کہ باغ بڑا اچھا ہے، انار بڑے، کیوں نہ اس باغ پہ قبضہ کر۔ بد کردار حاکموں کا کام، کیوں نہ اس باغ پہ قبضہ کر لیا جائے۔ سوچا ہے، سوچ سوچ میں پی گیا، پیاس مکمل بجھی نہیں، کہا ایک پیالہ ہو۔ اس نے ایک انار اسی سائز کا توڑا، اس کا رس نکالا، اب پیالہ بھرا۔ وہ پوچھتا ہے بابا جی پہلے اسی سائز کے انار سے پیالہ بھر گیا ہے، اب جگہ باقی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مالی بھی پہنچا ہوا تھا، شیخ سادی نے اپنی بات سمجھایا، اس نے کہا میرے مسافر بھائی رکھتا ہے کہ حاکم وقت کی نیت میں فطور آ گیا، کوئی نماز چھوڑنے کی بات نہیں ہوئی، کوئی داڑھی کٹوانے کی بات نہیں ہوئی، کوئی ٹوپی پگڑی اتارنے کی بات نہیں ہوئی، کوئی مسجد گرانے کی بات نہیں ہوئی، کسی اور گناہ کی بات نہیں ہوئی، صرف کیا کہ حاکم وقت کی نیت میں، تو کیا سمجھے ایک حاکم کی نیت میں فطور آ جائے نا تو اناروں کا رس بھی نہیں بچنا، اور کیا بچے؟ اگر حاکم کی نیت صحیح ہو جائے بھیڑیے بھی بکریاں اٹھانا چھوڑ دیں، انہیں بھی انسان بننا۔ اللہ کے محترم حسین کا کارنامہ کیا ہے کہ حسین کربلا میں کیا بچانے گیا؟ بولے یزید نے چاہا کہ میری حکومت
کسی اور کا گردی کے بجاتا نہیں ہوں. حسین نے کہا 72 کن جاتے ہیں تو جائیں مگر میں تیرے کردار کو خلفائے راشدین کے کردار میں خودغم ہونے نہیں دوں گا, ملنے نہیں دوں گا, ملاوٹ نہیں ہونے دوں گا. حسین نے سب کچھ لٹا کر کردار مصطفیٰ الگ کر دیا. آج دونوں کرداروں کے درمیان اگر کوئی حد فاصل ہے تو کوئی اور نہیں ہے, تو کربلا کا حسین. اب کہو شاہ بادشاہ. صرف میں نے یہ گزارش کی ہے کہ مسجد بھی حسین بنانی ہے اور کردار بھی حسین بنانی ہے. کیا اور بولو, آج پاکستان میں مسجدوں کی کمی اس کی کمی سمجھتے کی ہوتے کر ہر شخص کو اپنی دوسروں کی بھی وہی جو کرتا ہے کہ وہ نہیں کرتا ہے. میں نے کیا کرتا ہوں اپنی اصلاح کریں. ہمارے بس میں اپنا آپ ہے, ہمارے بس میں وہاں سے کام شروع کریں تو آپ کو دیکھ کے کسی اور کو بھی عقل آ جائے گا, کسی اور کو بھی فیض مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی دعا ہے اولیاء کرام کی شفقت و مسایا ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم رکھے. جیسے یہ جماعت علی شاہ اور پاکستان لازم و منظور پکڑنا جاتا ہے کہ اولیاء کا ہے فیضان. بس رہ رہے ہو بولو, اگر آپ آہستہ بولیں گے تو پھر مودی خوشی ہوئے گا. مودی کو بتائیں کہ ہم کریں گے اولیاء کا ہے فیضان. پاکستان کا مطلب کیا, کا مطلب کیا. یہ جماعت علی شاہ نے کہا تھا جس نے مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں. یہ اولیاء کا فیضان ہے. اللہ پاک ہمیں ان کی بارگاہوں سے واپس کر